نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد اور نماز پڑھنے کے مقامات کے بیان کے متعلق آج کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے، جتنا گھر مسجد سے دور ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ مکان خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے اس ارادے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہی ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تم اپنے مکانوں ہی میں رہو، تمہارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے، عرش الہی کا سایہ پانے والے کون سے لوگ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم یا بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان آدمی جو اپنی جوانی کو اللہ کی محبت میں خرچ کر ڈالے۔ نمبر 3، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ دوبارہ مسجد میں چلا نہیں جاتا اس کا دل مسجد میں جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر جدا بھی ہوتے ہیں تو بھی اس محبت پر قائم رہتے ہیں۔ نمبر 5، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، وہ آدمی جس کو کسی شریف اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا ہو اور اس نے اس کی خواہش کے جواب میں یہ کہہ دیا ہو کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ آدمی جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے، فرشتوں کا نمازی کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وہ نماز اس کے گھر یا بازار میں مصروفیت کی وجہ سے پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اچھی طرح یعنی آداب و شرائط کو پورا کر کے مکمل وضو کرتا ہے اور کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف نماز ہی کے لیے مسجد آتا ہے، تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1 درجہ بلند ہو جاتا ہے اور 1 گناہ بھی کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب تک وہ نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے برابر اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کا وہ وقت نماز ہی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی مسجد میں گیا اور نماز ہی کے انتظار کی وجہ سے وہاں رک گیا تو گویا اس کا انتظار میں بیٹھنا نماز ہی میں شامل ہے۔ اور فرشتوں کی دعا میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ اور یہ فرشتوں کی دعا کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور وہ باوضو بھی رہے۔ مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے، مسجد میں آنے اور باہر جانے کی دعائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے،
اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرا ہی فضل چاہتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے مسجد میں داخل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بخاری اور مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے سفر سے واپسی پر مسجد میں 2 نفل نماز پڑھنا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو چاشت یعنی صبح کے تقریباً 9-10 بجے کا وقت ہوتا تھا۔ آپ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر تھوڑی دیر تک بیٹھے رہتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مسلم شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے مساجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آدمی کو گم شدہ جانور یا کوئی بھی چیز کے متعلق مسجد میں اعلان کرتے سنے تو وہ شخص یہ کہے، اللہ تمہاری وہ چیز تمہیں واپس نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس لیے تو نہیں بنائی گئی کہ ان میں جا کر گم شدہ چیزوں کو تلاش یا دریافت کیا جائے۔ بعض علماء اسی بنا پر کہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں اور کسی مقصد کی تکمیل کے لیے نہیں، مسجد میں کسی سائل کو صدقہ وغیرہ دینا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، مجھ پر یہ احسان کیجئے گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والے لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی باتوں کو سمجھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے پر اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ میرا پروردگار میری اس کوشش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔